رہی ہے, حضرت حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی ہے. سرکار لیفٹ کی طرف اپ کر رہے ہیں ہاتھوں کو, اور سرکار یہ شاعر صاحب جو ہے حنظلہ میں اختلاف کرتا ہے. اب یہ اس کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ تقریر میں جو گفتگو یہ نعت نہیں ہے, آپ نے رکھ کے آ کر کے پڑھ لیا تو ہو گیا, سمجھے نا, یہ نعت نہیں ہے. آپ لوگ جو ہے نا, ارے حضرت ریکارڈنگ کر رہا ہوں, رکو دیکھو. تقریر کی میں اتنے تلفظ ادا نہیں ہوتی ہے جتنا ادا کرنے کی. اب اس میں فرق ہو ہی سکتا ہے. یہ مسئلہ کی بھی بات نہیں ہے, اور یہ جو نعت خواہ ہے یہ سب جاہل ہوتا ہے تھوڑا بیشتر. اس پر نعت پڑھ سکتا ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. کوئی بات نہیں ہے, میری بات سنیے. السلام علیکم. یہ جو لفظ تھا نا وہ حنظلہ ہے زے سے, سمجھے, میری بات سنیے. تو میں نے آرام سے, کوئی بات نہیں. فناء والعدم نشکره على ما اعطانا من اجل النعم وجعلنا من خیر الامم. بالصلاة والسلام على سيدي ولدي آدم صاحب السيف والملاحم والعلم دافع الكرب والبلاء والألم وعلى اتباعه من العرب والعجم سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وخلفاء سعادتنا ابی بکر الصدیق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلی بن ابی طالب وعلى صبطيه الامامین الہمامین السعیدین شہیدین ابی محمد ابی عبداللہ الحسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. رواہ البخاری و رواہ ابن ماجہ. In the name of Allah, who is the Lord of the entire. All praises belong to Allah. Peace and blessing be upon the Prophet Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. کیا کہنے, عشق رسول کا دیا جلا کر, محبت صحابہ کو اپنے سینے میں سجا کر, اولیاء کرام کی محبت کو اپنے سینے میں شمع جلا کر, محبوب دو عالم کی بارگاہ تقدس میں درود و سلام پیش کریں گے, جن کے بارے میں ایک عربی شاعر نے کہا ہے, یا سید الجمالی و سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اے کعبہ تیرے در و دیوار کو سلام, تیری چوکھٹ کو سلام. اے کعبہ تیرے کالے غلاف کو سلام, تیرے سنگ مرمر کو سلام. اے کعبہ پوری دنیا تیرے آگے جھکتی ہے. اے کعبہ تیرے آگے پاکستان بھی جھکتا ہے, تیرے آگے انڈیا بھی جھکتا ہے, تیرے آگے بنگلہ دیش بھی جھکتا ہے, تیرے آگے افغانستان بھی جھکتا ہے, تیرے آگے امریکہ, افریقہ, لندن, پوری دنیا اور ورلڈ جھکتے ہوئے نظر آتی ہے.
اے کعبہ ذرا یہ تو بتا تو بھی کسی کے آگے جھکتا ہے؟ تو کعبہ سے جواب آتا ہے جن کے آگے میں جھکتا ہوں وہ محبوب عالم صلی اللہ تعالی وسلم جبھی تو بریلی کے تاجدار پکار اٹھتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بہوں کے لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ تقدس میں آپ اور ہم سب مل کر کے درود و سلام پیش کرتے ہیں اور پڑھے بابا سے بلند اللہ رب اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپریٹر صاحب سے گزارش ہے کہ مائک کی آواز کو بڑھا دی جائے، مائک کی آواز کو بڑھا دی جائے، ایک کو نارمل میں رکھیں بہتر ہوگا، کیونکہ مجھ کو سمجھانا مقصد ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ جہاں جم غفیر ہوتی ہے تو وہ جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن در رشیدی سے نسیم اختر رشیدی بول اڑتا ہے کہ جہاں کروڑوں کا مجمع ہو وہ جلسہ کامیاب نہیں، بلکہ اگر اس جلسے میں عمل کرنے والے 10 ہو تو وہی جلسہ کامیاب ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ جلسے میں عمل کرنے والے 10 ہو تو وہی جلسہ کامیاب ہوتا ہے۔ ہمارے جلسوں کو تو جوانوں نے بگاڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ آج خطابت کو ترجیح دینے کی بجائے آج وہ نعت خوانی کو ترجیح دیتے ہیں۔ نسیم اختر رشیدی نعت خوانی کے خلاف نہیں چلتا ہے، بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ نعت پڑھنا بھی عبادت ہے، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ ترجیح دیں تقریر کو، کیونکہ تقریر سے خطابت سے آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ اسلام کے شمع کو جلا سکتے ہیں، آپ اپنے ایمان کو فروغ دے سکتے ہیں، کیونکہ علماء کرام آپ ہی کے لیے بھیجا جاتا ہے جو اسلام پہنچانے کے لیے آتے ہیں، جو تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ لِيَنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ رب قدیر قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ رب قدیر علماء کی جماعت کو ان لوگوں میں بھیج دیتا ہے جو لوگ گمراہی میں بھٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو لوگ گمراہی کی راہ کو اختیار کر لیتے ہیں، اس جماعت میں رب قدیر علماء کی جماعت کو بھیجتا ہے، اور وہی علماء کرام ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے آتے ہیں جو لوگ یہود و نصارہ کی راہ کو اختیار کر چکے ہیں۔ آج تم گانے فلموں کو تو اختیار کر چکے ہو، موویوں کو تو اختیار کر چکے ہو، کبھی گھبرانا مت، سننا ایک ہی سزا رب قدیر نے رکھ دیا ہے میدان محشر میں۔ آج علماء خطابت کے ذریعے سے، تقریروں کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ سمجھتے نہیں ہے کہ علماء کی غلطی نہیں، علماء کی غلطی صرف ڈیوٹی کو انجام دینا۔ علماء کی ڈیوٹی ہے کہ رب قدیر کے کرم سے، رب قدیر کے فضل سے جو علم ملا ہے اس علم کو پھیلانا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہم رب قدیر کی بارگاہ میں جواب دے سکتے ہیں مولا ہم کو تو نے جو جتنا عطا کیا تھا وہ تو میں قوموں کے سامنے بیان کر دیا تھا، قوموں کو بتا دیا تھا، لیکن تیری یہ بدترین ایسی قوم تھی جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، یہ پبلک ایسے تھے جو مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو اس وقت کیا جواب دیجئے گا؟ ابھی تو آپ بھاگ جاتے ہیں، در بدر بھاگنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ذرا وہ جو بتا رہا ہوں سنے صاحب جی، یہ علماء کو آنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ عوام تک میسیج کو پہنچا دے، وہ عوام تک پیغام کو پہنچا دے۔ اب رب قدیر فرماتا ہے اذا رجعوا الیہم، جب تمہاری طرف وہ لوٹ کر کے آ جائے، یہ قوم اگر علماء کی طرف لوٹ کر کے آ جاتی ہے تو رب فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ برائیوں سے بچ جائے، ہو سکتا ہے اس کے دل میں ایمان کو بھر دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں ہدایت کی بات آ جائے۔ کبھی گھبرانا مت، سن بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی۔
سرکار فرماتے ہیں اللہ gives understanding of religion whoever wants. رب قدیر کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کو ہدایت دے دیتا ہوں جن کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہوں. میں جسے چاہتا ہوں اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہوں. میں جسے چاہتا ہوں اس کو دین کی تفقہ دے دیتا ہوں. میں جسے چاہتا ہوں اپنی مرضی کے مطابق اس کو دین کا عالم بنا دیتا ہوں, اس کو دین کا فاضل بنا دیتا ہوں, اس کو دین کا مفتی بنا دیتا ہوں. یہ گھبرانا مت, تم جاہل قوم ہو. رب قدیر جاہل قوم ہی میں عالم کو پیدا فرماتا ہے. وہی عالم آتے ہیں تبلیغ اسلام کے لیے, وہی عالم آتے ہیں تبلیغ دین کے لیے. اگر عالم کی بات کو مان لیا تو سن لو, تم دنیا میں بھی کامیاب اختیار کر سکتے ہو اور آخرت کے لیے بھی کامیابی ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, خطبہ اہل سنت, شورا اہل سنت, شاعر اسلام حضرت گلفام حسانی نینی تال اتراکھنڈ, خطیب الہند علامہ شہنواز قادری صاحب قبلہ MP, خطیب اہل سنت مولانا تنویر صاحب قبلہ, شاعر ملک ہندوستان جعفر کلیم دیناج پوری. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. آپ کے سامنے شاعر اسلام بھی آ چکے ہیں, لیکن بالخصوص میرا پیغام تو یہی ہے کہ علماء کے دامن سے وابستہ رہے, علماء کے دامن سے وابستہ رہے, آپ کی دنیاوی زندگی سنورتی ہوئی نظر آئے گی. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں اولیاء کے مزارات سے فیوز و برکات حاصل نہیں ہوتے ہیں. میں تو مزاروں پہ جاتا ہوں لیکن فیوز و برکات حاصل نہیں ہوتے ہیں. خاص کر میں ان جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جن کو طہارت کا مسئلہ معلوم نہیں, ان جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جن کو نماز کے مسائل معلوم نہیں. آپ تب تقریر کو ترجیح سودا دینے کی کوشش کر, خطابت کو ترجیح دینے کی زیادہ کوشش کر, کیونکہ آپ لوگوں کو خطابت کی ضرورت ہے, آپ لوگوں کو خطابت و تقریر کی ضرورت پڑتی ہے. اسی لیے ترجیح آپ تقریر کو زیادہ دینے کی کوشش کر. نعتوں بھی سن, اشعار بھی سن, وہ بھی عبادت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تقریر کا سننا آپ کے لیے کمپلسری, تقریر کا خطابت کا سننا آپ کے لیے ضروری ہے. پیغام دیتا ہو سن. آپ جوانوں سے یہ شکایت آتی ہے نا کہ مزاروں میں جاتا ہوں, اولیاء کے در سے ہمیں فیوز برکات سے محروم کر دیا جاتا ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کو طہارت کا مسئلہ ہی معلوم نہیں ہے. اولیاء کرام کی بارگاہ میں جاتے ہیں, ناپاک ہو کر کے جاتے ہیں, تو آپ کو فیوز برکات سے کیسے محروم نہیں کیا جائے گا. آپ کو پیشاب بھر کے پانی لینے کا طریقہ معلوم نہیں ہے. اسی ناپاکی کی حالت میں ایک پاک انسان کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں, آپ کو کیسے فیوز برکات سے نوازا جائے گا. سن, امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں, فرماتے ہیں جب تم اولیاء کرام کے مزارات پہ جاؤ تو 4 ہاتھ پہلے ہی کھڑے ہو کر کے فاتحہ خوانی کرنا شروع کر دو. لیکن یہاں عوام کی حالت تو یہی ہے کہ مزار کے سامنے جا کر کے سٹ جایا کرتا ہے, مزاروں میں جا کر کے اپنے دامن کو ٹچ کر دیا کرتا ہے, حالانکہ معلوم نہیں کہ اس کا دامن پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے, اس کا دامن کس حالت میں ہے یا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ بائیں کی طرف سے جاؤ اور فاتحہ خوانی شروع کرو, وہ بھی اس سے پہلے کہ تم 4 ہاتھ اس سے پہلے ہی کھڑے رہ جایا کرو. اور یہی تک محدود نہیں, امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے یہ بھی فتاوی رضویہ شریف میں لکھ دیے ہے کہ تم مزار کا جا کر کے طواف مت کرنا, کیونکہ مزار کا طواف بالاتفاق حرام ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ مزار کو جا کر کے بوسہ دینا اور نہ دینے میں علماء کا اختلاف ہے. لیکن امام احمد رضا خان نے یہ لکھ دیا ہے کہ جس بات میں ڈاؤٹ ہو, جس باتوں میں شک ہو, جس مسئلہ میں شک ہو تو اس سے بچنا ہی بہتر ہے. اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے یہ حوالہ بھی دے دیا ہے, نسائی شریف کی حدیث پاک ہے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں دا ما یریبو کا الا ما لا یریبو کا, جس بات میں تمہیں
डाउट हो, जिस बात में तुम्हें शक हो, जिस बात में तुम्हें शुबा हो, उससे तुम बच करके रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन आज ने हमने जिस जिंदगी को अख्तियार किया है, जो ये लव स्टोरी की हालत चलती है, एक गैर महरम लड़की के दरमियान और एक गैर महरम लड़का के दरमियान, इसको यूं समझ करके बैठ गया है जैसा कि कोई बैटिंग कर रहा है और कोई बॉलर बॉल फेंक रहा है, उसको खेल समझ करके बैठ गया है। लेकिन उस नादान को इतना मालूम नहीं है कि एक गैर महरम लड़की जब घर से बाहर निकलती है बगैर हिजाब के, बगैर नकाबे फातिमा को लेकर के निकलती है, तो शैतान सवार हो जाता है, शैतान उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अब वो अगर लड़की काली भी होती है, एक गैर महरम लड़का की नजर पड़ती है, उस शैतान के वसवसा से उसके अंदर खूबसूरती पैदा कर दी जाती है, जिसकी वजह से यह गैर महरम लड़का उसकी तरफ माइल हो जाए। और हदीस पाक में मौजूद है, सरकार फरमाते हैं अगर पहली नजर देख लिया तो माफ है, लेकिन दूसरी नजर अगर तूने कर लिया तो यह माफ हरगिज नहीं हो सकता है जब तक तू तौबा ना कर ले। लेकिन यहां तो इंसान ने तो खेल समझ करके बैठ गया है, जो लव स्टोरी की हालत बना करके रखा है, लव स्टोरी का माहौल बना करके रखा है। ये किसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है? अक्सर बेशतर नौजवानों की आदत यही होती है, वो तो शादी नहीं करेगा, वो तो निकाह नहीं करेगा, बल्कि अपनी नफसानी ख्वाहिशात की आग को बुझाने के लिए, अपनी नफसानी ख्वाहिशात की प्यास को बुझाने के लिए गलत गलत काम में मुब्तला होकर के रह जाता है, गलत गलत काम में मुब्तला होकर के दुनिया को धोखा देते हुए नजर आते हैं। ऐसा हरगिज मत कर, इन गलत चीजों से बच कर रहा, तुम्हारी दुनियावी जिंदगी सवर जाएगी और उखरवी जिंदगी भी सवरती हुई नजर आएगी। क्या आपने नहीं देखा है, मेरे मुस्तफा के दौर में भी जवान साहब के रसूल थे, आपकी तरह जवान नहीं, बल्कि वो जवान थे जो मुस्तफा की मोहब्बत में अपनी जान को जाने आफरी करने के लिए रेडी हो जाते थे, अपनी जान को जाने आफरी करने के लिए तैयार हो जाते थे। वो नौजवान थे, क्या उन नौजवान ऐसे थे जिनके सीनों में हमेशा कुरान हुआ करता था, लेकिन आज के नौजवानों का मुलाहिजा किया जाए तो सीनों में कुरान की बजाय मोबाइल हुआ करता है। बताइए ये मोबाइल आंख से आपका कितना नुकसान हुआ है। सुने जरा सा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से, एक यहूदी ने कहा था, ए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, आपने तो बैतुल मुकद्दस को फतह कर लिया है, लेकिन मैं मुसलमानों के ईमान को खरीद करके ले लूंगा, मुसलमानों के ईमान का सौदा कर लूंगा। तो सरकार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया था उस यहूदी से, ए यहूदी जरा तू ये बता तू कैसे खरीद सकता है? तो उस यहूदी ने जवाब दिया था कि मैं मोबाइल देख करके, मोबाइल उसको गिफ्ट कर करके उनके जवानों के ईमान को खरीद करके ले लूंगा। इससे बचने की कोशिश करो, गैर चीजों से बचने की कोशिश करो, वरना तुम्हारे लिए जो हालात होगा वो जहन्नम के हालात हो जाएंगे। तुम्हारा सिचुएशन एक ही होगा जो जहन्नम की सिचुएशन है। क्या मुस्तफा के दौर के गुलाम को नहीं देखा? वही हजरत हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको गसीलुल मलाइका कहा जाता है, हजरत हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शादी हुई है पहली बार। अल्लाह अकबर जैसी ही मिलने की रात होती है, लेकिन सरकार की तरफ से जिहाद का ऐलान हो जाता है। हजरत हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कानों तक किसी तरह से की आवाज पहुंच जाती है। हजरत हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार लेते हैं और मुस्तफा का ऐलान सुन करके मैदान कारज़ार में उतर पड़ते हैं। मुस्तफा का ऐलान सुन करके मैदान जिहाद में उतर पड़ते हैं। जब वही हजरत हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहादत का जाम नोश फरमा लेते हैं, मेरे आका तलाश फरमाते हैं, साहबा से हुक्म फरमाते हैं, ऐ मेरे साहबा हंजला की लाश को तलाश करो। हंजला कहाँ है? साहबा तलाश कर रहे हैं, लेकिन हजरत हंजला की लाश नहीं मिल रही है, हजरत हंजला की लाश नहीं मिल रही है। सरकार लेफ्ट की तरफ अप कर रहे हैं हाथों को, और सरकार ये शायर साहब जो है हंजला में इख्तिलाफ करता है। अब ये इसको इतना भी मालूम नहीं है कि तकरीर में जो गुफ्तगू, ये नात नहीं है, आपने रट के आकर के पढ़ लिया तो हो गया, समझे?
समझे ना, ये नात नहीं है। आप लोग जो है ना, नहीं, अरे हजरत रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रुको देखो। तकरीर की में इतने तलफ़ुज़ अदा नहीं होती है जितना अदा करने की है। अब उसमें फर्क हो ही सकता है। ये मसला की भी बात नहीं है, और ये जो नात ख्वाह है ये सब जाहिल होता है थोड़ा बेशतर। इस पर नात पढ़ सकता है या कुछ नहीं कर सकता है। कोई बात नहीं है, मेरी बात सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। ये जो लफ्ज था ना वो हंज़ला है जैसे, समझे, मेरी बात सुनिए। तो मैंने आराम से, कोई बात नहीं है।